من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام سرکار سید الشہداء کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے، آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ اما بعد، صاحبان ایمان، واجب الاحترام، صاحبان علم و ادب، شہزادی کونین کی دعاؤں سے حیات پانے والے تمام تر سامعین، آپ کی خدمت اقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا تھا کہ بارگاہ رسالت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو میرے کلمے کی لاج باقی رہ جائے گی۔ واقعاً کتنا آسان ہے کلمہ رسالت پڑھنا، اور کتنا مشکل ہے مقام رسالت کو پہچاننا۔ رسول کی گواہی دینا آسان ہے، رسالت کی گواہی دینا بہت مشکل ہے۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے کہ پروردگار تو نے معرفت رسالت کے لیے فرش عزائے حسین تو نصیب کر دیا ہے، اب شفاعت ختمیہ مرتبت کے لیے سرکار سید الشہداء کے دامن شفاعت سے توسل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور آیت کا ترجمہ متعدد مرتبہ خدمت میں پیش کیا گیا۔ قرآن میں اس طرح کی 3 آیات موجود ہیں، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. ترجمہ: بتحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، جو ان کے لیے آیات الہی کی تلاوت کیا کرتا ہے، ان کے نفوس کو تزکیہ عطا کرتا ہے، ان کے لیے کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں عطا کیا کرتا ہے، اگرچہ وہ اس رسول کی آمد سے پہلے کھولی ہوئی گمنامی میں تھے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ الجمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم نہ کہ من انفسہم، منہم ایک فرق آ گیا، فرق نمبر 1 اور 2، هو الذی بعث، هو الذی، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہاں پر تھا، هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو اللہ ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں رسول کو، منہم جو ان میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفسوں کو پاک کیا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس نبی کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، گمنامی میں تھے، ترجمہ میں نے کیا سورہ آل عمران میں، گمراہی میں تھے، ترجمہ کیا سورہ مبارکہ جمعہ۔ دونوں آیات کے ایک فرق کو آپ نے محسوس کیا الفاظ کے اعتبار سے، اور ایک فرق محسوس کیا ترجمے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ البقرہ آیت نشان 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، ایک مقام صفت پروردگار، هو الذی بعث، ایک مقام احسان بر مومنین سورہ آل عمران، ایک مقام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے ہمارے پروردگار مبعوث کر دے ان میں ایک رسول کو کہ جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھتا ہو، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے روشنی علم نصیب کرتا ہو۔ پروردگار ایسا ہو وہ رسول کہ یزکیہم کہ پھر ان کے نفوس کو وہ تزکیہ عطا کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ پروردگار بے شک کہ تو عزیز بھی ہے اور تو ہی صاحب حکمت پروردگار بھی ہے۔ تو یہ 3 مقامات آپ نے نوٹ کیے پورے قرآن میں جہاں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تین مقامات پر رسول کے مقصد بعثت کو بیان کیا، مگر الگ الگ۔ مقصد تو ایک ہی ہیں، یعنی 4 کام ہیں، البتہ ترتیب مختلف ہوئی سورہ مبارکہ البقرہ میں باقی 2 مقامات سے ہٹ کر کہ تعلیم پہلے یا تزکیہ پہلے۔ کبھی کبھی تعلیم پہلے ہوتی ہے اور کبھی کبھی تزکیہ پہلے ہوتا ہے۔ شاید یہ لفظوں کا اثر ہے کہ ان کی دعا، ان کی نگاہ اور تھی، خدا کی عطا، خدا کا کرم اور تھا۔ اس نے اپنے لیے بطور صفت جو بیان کیا وہ انداز اور تھا۔ امیین میں رسول کو مبعوث کیا، لوگ سمجھنے لگے شاید امی، پیغمبر بھی امی، جس میں مبعوث ہوئے وہ بھی امی، تو وہ امی اور ہیں، پیغمبر کا امی ہونا اور ہے۔ ہاں، حضرت ابو طالب بھی امی، حضرت عبداللہ بھی امی،
حضرت عبد المطلب بھی امی، اور جو اسلام کے مہر و ماں آپ خیال کرتے ہیں وہ سب کے سب امی ہیں، مگر شان رسالت امی سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ تو امی ہونا ایک تو سب کے لیے کامن ہے کہ ام القری قریوں کی ماں، مکہ المکرمہ کا ایک نام قریوں کی ماں، تو وہاں جو بھی پیدا ہوا وہ امی کہلائے گا، چاہے قاسم ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے طاہر ہو، جو بھی پیدا ہوگا کہلائے گا وہاں پر امی۔ البتہ ایک اور نسبت ہے امی، وہ نسبت کیا ہے؟ امی کہتے ہیں اسے کہ جو کسی کے سامنے زانوے تلمیذ کہیے، زانوے ادب کہیے، زانوے تعلیم کہیے، جو کسی کے سامنے اپنے زانو کو طے نہ کرے اسے امی کہتے ہیں۔ بات کو آسان کر لیں، جو کسی سے نہ پڑھے اسے امی کہتے ہیں۔ لوگوں نے ترجمہ کیا جاہل، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ ترجمہ کیا۔ خدا کے لیے کم از کم آیت کو سمجھ لیتے، اگر ان پڑھ ہے تو آیتیں پڑھتا کیسے ہے پھر؟ کیا کبھی کسی ان پڑھ کو آج تک آیتیں پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ خود آیت میں تضاد ہو جائے گا اگر امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا گیا ہے۔ امی جو شکم مادر سے، اور جب شکم مادر کا نام آ ہی گیا زبان پر تو ہم خود بخود داخل ہو گئے ذکر حضرت آمنہ بنت وہب علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ۔ رسول خدا کی ماں کی دعا کیا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کو کیا دعا دی ہے؟ وہ آپ کی محبت کا انداز کیا ہے؟ آپ کی تربیت کا شاہکار کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے دودھ پلانے کے عنوان کیا ہے؟ مشکل بحث کو ٹچ کرتے ہوئے، بہت حساس ہے یہ بحث حلیمہ سعدیہ والی۔ البتہ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں داخل ہوں اور آج کی حد تک 10 دن کے اپنے پورے عنوان کو مکمل کر لیں، کیونکہ روز ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ دعا، تو ماں نے رسول کو کیا دعا دی یہ الگ موضوع ہے، البتہ رسول نے مجھے اور آپ کو کیا دعا دی وہ الگ موضوع ہے۔ کتاب کا نام محج الدعوات، بہت معروف کتاب ہے۔ اس میں محمد ابن حسن الصفار بے اسناد ہی اپنی سند کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں ان ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام قال کان رسول اللہ یدعو فی دعائہ، اللہ کا رسول اپنی دعاؤں میں اس کو تلاوت کیا کرتے تھے، یدعو فی دعائہ، وہ دعا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں سے یہ بھی۔ کیا دعا تھی؟ اتفاق سے یہ 3 جملے ہیں اور بہت معنی خیز ہیں، کل کی بات سے شاید کچھ منسلک ہو جائیں۔ اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی صبوراً واجعلنی شکوراً واجعلنی فی امانک، 3 جملے ہیں۔ اے پروردگار تو مجھے قرار دے، کس میں سے؟ صبور، صابر نہیں، صبور قرار دے۔ کچھ اور بھی آسان ہو جائے لفظ اگر غفور سمجھ میں آ جائے۔ خدائے مہربان غافر بھی ہے، خدائے مہربان قابل التوب بھی ہے، خدائے مہربان تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، اور انہی حسین صفتوں میں غفور بھی ہے۔ اور اسی غفور کے ساتھ اگر نام تلاش کریں تو خدا خود صبور بھی ہے، خود شکور بھی ہے۔ تو اور حبیب کی دعا یہ ہے، گرچہ میں حبیب تو رسول خدا کو کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول نے حبیب کا لقب عطا کیا ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ فرماتے علی حبیب بین خلیلین، انا بین انا و بین ابراہیم، علی حبیب ہے 2 خلیلوں کے بیچ میں۔ ایک خلیل وہ جو ابراہیم ہیں، ایک خلیل یہ جو فخر ابراہیم ہیں،
ان دونوں کی خلتوں کو ملانے والی ذات کو علی کہتے ہیں۔ تو رسول کی روایت کے اعتبار سے بھئی بات بڑی آسان سی ہے، خدا ان کو حبیب کہے، یہ علی کو حبیب کہیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ البتہ دعا کے ترجمے کے لحاظ سے 3 باتیں، پروردگار تم مجھے صبور بنا دے۔ لفظ اجعلنی میں بہت وزن ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملے بہت معروف مناجات، پروردگار تو بالکل ویسا خدا ہے، انت کما احب، جیسا کہ میں خدا چاہتا تھا، پسند کرتا تھا، لائک کرتا تھا، ایسا خدا ہونا چاہیے جو غفور بھی ہو، صبور بھی ہو، شکور بھی ہو، حلیم بھی ہو، رحیم بھی ہو اور مہربان بھی ہو، رؤوف، تو بالکل ویسا خدا ہے۔ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، پروردگار میں تجھے ویسا نہیں بنا سکتا، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، البتہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو چاہتا ہے، تو مجھے بنا دے، جو بنتا ہے وہ عبد ہے، جو بناتا ہے وہ رب ہے۔ تو اگر کسی کو مولا کی ذات سے خدا تک پہنچنا ہو تو ایک ہی جملہ کافی ہے، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اسی فاجعلنی سے یہ جملہ ہے اللہ کے رسول کا، مجھے صبور بنا دے، صبر اتنا عطا کر کہ صابر نہ رہوں بلکہ صبور ہو جاؤں۔ مصیبتیں جس پر زیادہ ہوتی ہیں اس کو صبور ہونا چاہیے، مصیبت کم ہو تو صابر ہے، مصیبت زیادہ ہو تو صبور چاہیے۔ ساری کائنات میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان میں سب سے مظلوم طبقہ انبیاء ہے۔ جتنی اذیت انبیاء کو دی گئی، پتھر مارے گئے، آرے سے کاٹا گیا، دن میں 70 انبیاء ذبح کیے گئے، کیا کیا نہ کیا گیا، کسی کو آگ میں جلایا گیا، مگر وہ الگ بات ہے کہ اس نے بچانا تھا تو بچا لیا، لیکن قوم نے تو اپنے لحاظ سے ان کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو انبیاء پر کتنی اذیتیں ہیں، اور فرماتے سب سے زیادہ اذیتیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں۔ تو اب اگر میں یہ کہوں کہ ایوب صابر ہیں، صبور نہیں ہیں، ابراہیم صابر ہیں، صبور نہیں ہیں، نوح صابر ہیں، صبور نہیں ہیں، اور جو ان سب کا فخر ہے وہ صابر نہیں ہے، صبور ہے۔ اور بس اتنا پہچانیے کہ اگر سانس لے رہی ہے دنیا، اگر رزق پا رہی ہے دنیا، اگر زراعت حاصل کر رہی ہے دنیا، اگر رحمت نازل ہو رہی ہے اہل دنیا پر، تو صبور محمد کی بیٹی فاطمہ کا اثر ہے، ورنہ بددعا۔ کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہم اجعلنی صبورا، واقعاً کیا صبر ہے، اس صبر کی تعریف اگر کرنے لگیں تو شاید ہماری وسعت لفظ دم توڑ دے، مگر رسول خدا کے صبر کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو صبور ہیں، تو امت کو چاہیے کہ پیغمبر کی دعا کو اپنی زبان سے ادا کرے کہ صبور نہ بن سکے تو صابر تو بن ہی جائے۔ وَاجْعَلْنِي شَكُورًا، اور اے پروردگار تم مجھے بنا شاکر نہیں، شکور بنا۔ کیا جملہ ہے اللہ کے رسول کا، جس پر چھوٹی نعمتیں ہوں وہ شاکر ہوا کرتا ہے شکر کرنے کے بعد، اس پر بڑی نعمت ہو وہ شاکر نہیں ہوتا، شکور ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ دنیا سمجھتی رہی شاید کہ کوئی کوثر ہے،
کوثر ہے، جنت کی نہر ہے، سمجھتے رہے، کثرت مال ہے، کثرت اولاد ہے، کثرت فتوحات جنگ ہے، جس کی جتنی عقل نے کام کیا، جس کی جتنی معرفت تھی، کچھ کی معرفت یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے کہ روٹی مل جائے تو اسلام اچھا لگتا ہے۔ کچھ کی معرفت یہیں تک ہے کہ ٹھنڈا پانی مل جائے تو بس اس پر گزارا کر لیں تو بڑا اچھا رہتا ہے، اور کچھ کی معرفت وہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے سب کچھ تو خدا نے بنایا تھا اپنے حبیب کے لیے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں افلاک کی محفل کو سجاتا ہی نہیں۔ سب تو آ گیا، روٹی بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، فتوحات جنگ بھی آ گئی، کثرت مال بھی آ گئی، کثرت اولاد بھی آ گئی، اب کیا رہ گیا؟ کچھ تو رہ گیا جو وہ عطا کر رہا ہے۔ تو حدیث کا اگلا جملہ ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حبیب ہم آپ کو پیدا ہی نہ کرتے۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد اور اے علی ہم آپ دونوں کو پیدا ہی نہ کرتے۔ بالکل مستند روایات کی بنیاد پر بات پڑھے محمد و آل محمد پر، بہت مشکل ہے۔ البتہ تشریح طلب روایات ہیں، صرف اتنا جملہ گیا کہ آج بات کو آگے بڑھا دوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کوثر کون؟ کوثر ہے سیدہ کی ذات۔ مسلمان جتنی چاہیں بیٹیاں ڈھونڈ لیں پیغمبر کی، ڈھونڈ لیں، وہ 300 ڈھونڈ لیں، 3 لاکھ ڈھونڈ لیں، ہر بیٹی امت کی، ہر خاتون ختمی مرتبت کی بیٹی ہے، اس میں کیا شک ہے، کیا ریب ہے؟ البتہ نہ دوسرا لفظ کوثر قرآن میں ہے اور نہ کوئی معنی کوثر بن کر فاطمہ جہان، بات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَاجْعَلْنِي شَكُورًا، مجھے شاکر نہیں شکور بنا دے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اللہ اکبر، کیا پروردگار کا یہ حبیب۔ حیرت کی بات ہے جو سوکھی روٹی کھاتا تھا، بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جو ہم پڑھتے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ہم سنا کرتے ہیں طالب علم ہو کر، کہ مولا متقیان سوکھی روٹی، اور اتنی سوکھی کہ جو گندم بھی نہیں، جو اس زمانے کے لحاظ سے سب سے سستا غلہ جو، گندم بہت بہتر اس سے مقابلے میں استعمال کے اعتبار سے، اور اس میں بھی بھوسی نکالے بغیر، چھانے بغیر آٹا، اور اس سے روٹی تیار، اور اتنی سخت ہو جائے کہ ٹوٹ نہ سکے۔ یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد ہے جو سوکھی روٹی کھا کر استاد کے تقوی کو بیان کر رہا ہے۔ پیغمبر کا زہد، پیغمبر کا مقام، اللہ اکبر۔ غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، جن کے چہرے پر مٹی لگی ہوتی تھی ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے دیکھ کر کہہ دیا پیغمبر ہو کہ یہاں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا وائے ہو تجھ پر کہنے والی، عورت تھی وہ، بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عبد پروردگار ہوگا؟ تو اگر عبد کی بات کرتی ہے، غلام کی بات کرتی ہے، تو سب سے بڑا عبد پروردگار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عظیم پیغمبر، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں سیلے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی اس کا نفس اگر چاہے اور اس کی جوتی سینا چاہے، تو تاریخ مجھے کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی جلیل القدر نے رسول کی نالین سی ہو۔ رسول نے کسی کو خدمت کا موقع تو دیا ہو، چلیے چھوڑ دیں اصحاب کی باتوں کو، ازواج کی باتیں کر لیتے ہیں۔ کسی زوجہ محترمہ نے رسول کی جوتیاں سی ہوں تو
تو روایت ڈھونڈ کے لائیے. بس یا رسول خود سیتے تھے یا وہ سیتا تھا جو جعرانہ کے باہر حنین کی جنگ کے بعد واپسی پر رسول کے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا؟ کون تھا؟ اس کے بارے میں حدیث خاسف النعل، جوتی سینے والی حدیث رسول نے بیان فرمائی. کون سی سکتا ہے رسول کی نالین؟ بھلا وہ سیئیں گے کہ جو 12 میل چلتے ہوں؟ جب نالین کی پرواز یہ ہے کہ توصیف محمد کروں، تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے. جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، بازو ہے محمد کا یا خالق کی زبان ہے. صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد. تو اللہم اجعلنی صبورا، پیغمبر اذیتیں برداشت کر کے صبر کرتے تھے. پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی. نالین مبارک خون سے بھر گئی مگر بد دعا نہ دی. سر پہ کچرے ڈالے گئے، اونٹ کی آلائشیں نکال کر، آنتیں نکال کر ڈال دی گئیں مگر بد دعا نہ دی. حالانکہ بد دعا تو بہت دور ہے، صرف اگر آپ اپنی انگشت مبارک کو اٹھا دیتے تو قیامت آ جاتی. صبورا، کیا صبر تھا. اللہم اجعلنی شکورا، کیا شکر تھا. ایک ایک نعمت کا شکر کیا بیان کریں. سوکھی روٹی کھانے والا شکر خدا ادا کرتا تھا. کیا طویل سجدے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ خدا مجھے قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھائے. فرمایا اپنے سجدوں کو طول دیا کرو. میرے ساتھ اگر اٹھنا چاہتے ہو اپنے سجدوں کو طول دیا کرو. اب مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے طولانی سجدہ تاریخ انسانیت میں بس ایک کا ہو کے رہ گیا. جس نے سر رکھا تو اپنی مرضی سے تھا مگر اٹھایا نہیں تھا. تو پروردگار مجھے صبور بنا، شکور بنا. وَاجْعَلْنِي فِي أَمَانِكَ، پروردگار مجھے اپنی امان میں قرار دے. یہ 3 جملے ہیں، ان کو دہرائیے. جب جب آپ کے لیے مسئلہ مشکلات ہوں، جب عطائے نعمت پروردگار ہو، جب خوف و خطر کا عالم ہو، تو اپنے آپ کو امان پروردگار میں ایسے دیجئے جیسے آمنہ کے لخت جگر نے اپنے آپ کو دیا. کون آمنہ؟ واقعاً تاریخ ایسی ماں بیان کرنے سے، ایسی ماں کو بیان کرنے سے قاصر ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں اور پھر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر سوچئے گا کہ اس آیت کے ترجمے کو رسول کے ساتھ جوڑا کیسے جائے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 بہت معروف آیتیں ہیں، سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اور یہ خاص طور پر اگر اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو تو یہ اگر آیت تلاوت کر لے تھوڑی دیر کے لیے، اس آیت پہ غور کرے. اس کی برکت یہ ہے کہ اطاعت کا جذبہ خدا اولاد میں عطا کر دیتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بہت آہستہ آہستہ ترجمہ کروں گا. قضا فیصلہ کیا، رب کا، رب پروردگار کا کون کا مخاطب کون ہے؟ خدا کس سے بات کرتا ہے؟ خدا سے بات کرتا ہے ختمیہ مرتبہ سے، یا خدا بات کرتا ہے ان سے جو اس کے بات کے لیے اہل ہوتے ہیں. قضا رب کا، تو پیغمبر آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے
اس نے فیصلہ کر دیا، آپ کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اس ایک پروردگار کی عبادت کے۔ عجیب ہے، ذرا سا اگر گرامر کے لحاظ سے غور کیجئے تو قضا ربک کا رسول کی ذات سے منسلک ہو گیا، اور جب توحید پر عبادت کا پیغام دیا تو پھر صیغہ جمع استعمال کی ہے، اللہ تعبدو، واو کے ساتھ ہے، اللہ تعبدو۔ اگر اکیلا ہو تو تعبدہ ہوگا کہ تو اکیلا پیغمبر عبادت نہیں کرے گا سوائے اس ایک پروردگار کے۔ تو بس بات یہ ہے کہ خدا کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو رب محمد کہنا، خدا کو بڑا پسند لگتا ہے اپنے آپ کو رب محمد کہنا۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم سب کے سب عبادت نہیں کرو گے سوائے اس ایک پروردگار کی عبادت کے، باقی کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہاں تک اگر میں ترجمہ یہ کہہ کر مکمل کروں کہ سب کے لیے تھا، ٹھیک ہے، سب کے لیے۔ اما یبلغن عندک، تجھ ایک کے پاس اگر پہنچیں، الکبر حالت ضعیفی میں، احدہما دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، فلا تقل، صیغہ ایک کا ہے، فلا تقل، تقولو نہیں ہے، فلا تقل، پس تو ایک شخص نہیں کہے گا، فلا تقل لہما، ان دونوں کو اف، ولا تنہرہما، پھر صیغہ ایک کا ہے، تو ایک نہیں جھڑکے گا ان دونوں کو، وقل لہما، اور کہے گا تو ان دونوں کے لیے کیا کہے گا؟ قل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرے گا بڑے شائستہ اور ادب بھرے لہجے میں بات کرے گا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ وخفض، تو ایک شخص، وخفض، وخفضو نہیں ہے، وخفض، تو ایک شخص جھکا دے، جناح الذل، اپنے دونوں شانوں کو ذلت کے ساتھ، وخفض لہما، جھکا دے ان دونوں کے لیے، جناح الذل، اپنے دونوں شانوں کو، اور اس کے بعد ان کے حق میں کہنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قل، تو کہنا، تو ایک کہنا، کیا کہنا؟ ربی، ربنا نہیں ہے، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر دے، کما ربیانی، کما ربا یانا نہیں ہے الف نون کے ساتھ، ہم سب کی بات نہیں ہو رہی، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھ ایک پر حالت کمسنی میں رحم کیا تھا۔ ذرا سا ایک عام روش سے ہٹ کر یہ ترجمہ کچھ تلاش کرنے کے لیے کیا گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، کچھ تلاش کرنا ہے۔ میں تفسیر نہیں کر رہا، ہاں تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں صرف میں نے ترجمہ کیا ہے اور صیغوں کے لحاظ سے کیا ہے کہ صیغہ کس کا ہے، مخاطب اکیلے کا ہے، مخاطب مفرد ہے، یا صیغہ تمام کے لیے ہے، جمع کے لیے۔ تو اب اگر ترجمے کے لحاظ سے ہم نے غور کیا کہ اللہ نے کسی ایک کے لیے خاص مخصوص کیا ہے، سب کے سب امت والے عمل کرتے ہیں، ٹھیک، وہ اپنے مقام پر ہے کہ آیتیں پیغمبر پہ نازل ہوتی ہیں، ہدایت امت کی ہوتی ہے، جو ہادی ہوتا ہے اس کی ہدایت نہیں کی جاتی، اسے ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو ساری آیات ایسی ہیں کہ پیغمبر پر آئی ہیں، اور موضوع کون ہے؟ امت، انسان، ہدایت کے متلاشی، نہ کہ خود پیغمبر کی ذات۔ البتہ پیغمبر نے شریعت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی کہے نہیں کیا تو خدا حافظ، اور کیا تو پھر بتاؤ
رب ارحمہما، رسول کے تو والدین اس وقت حیات ہی نہ تھے، رسول کے والدین تو اس وقت حیات ہی نہ تھے، یا تو میں یوں کہوں کہ آیت قرآن بعد میں آئی ہے، رسول پہلے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہے ہیں۔ کیا شکم مادر میں والد کے ساتھ احسان ممکن ہے؟ تو اگر شکم مادر میں اگر رسول کا احترام علی کے لیے ممکن ہے، تو شکم مادر میں اپنے باپ کے ساتھ احسان، اور کیا احسان، شکم مادر کی بات تو اپنے مقام پر کل آپ سن چکے کہ رسول خدا جناب عبداللہ کی قبر مبارک پر آتے رہے، ماں کے ساتھ بھی آئے اور ماں کے بغیر بھی آئے مدینہ منورہ، ٹھیک؟ تو آیت پہ عمل کیسے ہوا؟ ایک جملہ اور ہے، کہیں تو بیان کر دوں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بھی تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ قول ہے کسی عالم کا جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ کیا قول ہے؟ وہ قول اس طرح سے کہ روایت پڑھتے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تو مولا اپنی والدہ کے انتقال پر روتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کے آنسو رواں تھے، ماں کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، سوال کیا، یا علی کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ ماتا امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا، بل ماتا امی، علی تیری ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ مجھ محمد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب اگر تلاش کرنا ہو کہ اس آیت پر عمل کیسے کیا گیا ہے تو مکے میں ڈھونڈو تو کون ہے جو مثل پدر کے ہے رسول کے لیے، اور اگر ڈھونڈو تو مدینے تک کا سفر کرو، کون ہے جو مثل مادر کے ہے پیغمبر کے لیے۔ اب الفاظ اپنے نہیں ہیں، الفاظ اللہ کے رسول کے، اور صرف دو حدیثیں اللہ کے رسول کی، ایک سیرت زینی دہلان میں سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، کبھی ایسا نہ ہوا کہ فاصلہ ہوا ہو۔ لم ازل ہمیشگی رہی اس معنی میں کہ مجھے منتقل کیا جاتا رہا، انقل مجھے منتقل کیا جاتا رہا، کس سے؟ من اسلاب الطاہرین، طاہرین کے صلبوں سے، الی ارحام الطاہرات، اور ان پاکیزہ رحموں میں جو خدا نے پاکیزہ قرار دی ہیں۔ تو رسول کا سفر چلا ہے صلب پدر سے رحم مادر تک، تو جہاں جہاں تک چلا ہے، شاید اس روایت سے اور زیادہ آسان روایت، اس میں بہت کھل کر اللہ کے رسول نے جملے بیان فرمائے۔ حافظ ابو الفدا ابن کثیر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تاریخ البدایہ والنہایہ کا حوالہ فرماتے ہیں، خطب النبی، اللہ کے رسول نے خطبے میں ارشاد فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں کون؟ میں محمد عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کون؟ عبد المطلب کا بیٹا، ٹھیک؟ فرماتے ہیں وَمَا افْتَرَقَ النَّاسِ فِرْقَتَيْن، کوئی بھی انسانوں میں دو فرقے قرار نہ دیے خدا نے، إِلَّا وَجَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي مِنْ خَيْرِهِمَا، مگر اللہ نے مجھے ان دونوں میں سے جو بہتر تھا اس میں سے قرار دیا۔ حضرت آدم سے ما قبل خاتم تک
دنیا میں دو فرقے بنائے گئے، ایک خیر والا ایک شر والا، ایک خیر والا ایک شر والا۔ فرماتے ہیں مجھے خدا نے از اول تا آخر جب بھی انسانوں کے دو حصے بنائے مجھے خیر میں رکھا۔ فرماتے ہیں فَأُخْرِجْتُ، پس مجھے نکالا گیا، من ابوائے، میرے والدین سے، فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ أَهْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، تو جاہلیت کا کوئی ذرہ بھی، کوئی نشان بھی، کوئی آنچ بھی، کوئی بال برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ لفظ بال زبان پر آیا تو جملہ سنیں گے، روایت میں بہت سخت جملے ہیں، اور 3 معصومین نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں 3 معصومین امام کے بال بال بال، کیا بال؟ رسول خدا نے اپنے ایک بال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے ایک بال کے برابر بھی اذیت دی، ایک بال کے برابر بھی اذیت دی، بال تو وہ ہوتے ہیں جو کٹ جاتے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی، جس میں جان نہیں ہے، اگر اس عنوان میں اذیت دی ہے، فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو گیا، اور تمام زمین و آسمان کے تمام تر مخلوقات پروردگار کے برابر خدا کی لعنت ہے اس کے لیے۔ ایک بال ایک بال۔ تو خیر بات کہیں اور نکل گئی، بات چل رہی تھی۔ اخرج، تو مجھے نکالا خدا نے، کیسے نکالا؟ من ابوائے، میرے والدین سے نکالا، اور ایسے نکالا فلم یصبنی شیء من اہل الجاہلیت، جاہلیت کا کوئی دور دور تک نشان، کوئی دھبا، کوئی بال برابر، کوئی عنوان داخل نہیں تھا۔ پھر سنیں جملہ، اس کی وضاحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے فَأُخْرَجْ مِن نِکَاحٍ، مجھے پیدا کیا خدا نے نکاح کے ذریعے سے، فَلَمْ يُخْرَجْ فَلَمْ اُخْرَجْ، مجھے نہیں نکالا ہے، من صفاحن، زنا سے۔ میں بہت کھل کے ترجمہ کر رہا ہوں، جناب عبداللہ جناب آمنہ کی شان بیان کرتے ہوئے، مجھے خدا نے نکالا ہے نکاح کی برکتوں سے۔ کب سے؟ من لدن آدم الی انتہیت الی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر میرے ماں اور باپ تک جتنے لوگ گزرے سب کے نکاح کے وجود کی برکتوں سے میرے نور کو خدا نے منتقل کیا۔ کتاب کا حوالہ بھی آپ نے سن لیا، اور اب چلیں اس طرف جہاں مدینہ منورہ میں جناب آمنہ بنت وہب، خیر نام ہی کافی ہے، کل بھی میں نے نام پہ جملہ کہا تھا، عبداللہ اللہ کا بندہ، آمنہ آمنتن صیغہ، اس میں فاعل ہے مؤنث کے لیے، ایک مؤنث خاتون کے لیے، ترجمہ ہے آمنتن، امن دینے والی ایک عورت۔ تو وہ اسلام امن کا پیغام کیوں نہ لائے کہ جس کی ماں کو امت نے آمنہ کہا ہو۔ تو آمنہ نام کے لحاظ سے واضح ہے، اور کردار کے لحاظ سے وہ نور ختمی مرتبہ جو پیشانی عبداللہ میں چمکتا تھا۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے موقع ہوا تو رسول خدا کی شادی کے عنوان مکمل کریں گے، کیا بہترین انداز تھا۔ اب تو سنتے ہمیشہ مولائے متقیان کی شادی، نا مولائے متقیان کی شادی سے افضل ایک اور شادی ہے کہ اگر وہ شادی نہ ہوتی تو ختمی مرتبہ دنیا میں آتے ہی نہیں۔ عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے، ٹھیک، جناب آمنہ مکہ المکرمہ میں آپ کے تمام اوصاف اتنا کافی ہے کہ رسول نے خود گواہی دی ہے، خود گواہی دی ہے۔ فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، سنو میں تم سب میں بہتر ہوں، اپنے نفس کے لحاظ سے بھی اور اپنے والدین کے لحاظ سے بھی۔
اسی روایت کا حوالہ جو پڑھ رہے تھے، ٹھیک، ابن کثیر البدایہ والنہایہ، کہ میں تم سب سے انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میرے والدین بھی سب سے بہتر ہیں اور میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول کی والدہ کے جملے اب سنیں کہ مکے میں رہیں، نکاح ہو گیا، نور منتقل ہو گیا، امانت کو محفوظ کیا، وہ اپنے مقام پر کہ حلیمہ سعدیہ، حیرت کی بات ہے حلیمہ سعدیہ کا اسلام قبول کرتے ہیں مگر اس کا ایمان قبول نہیں کرتے جو اسم بمسمى آمنہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ، کبھی کبھی لوگ اس بات کو ملا دیتے ہیں، جناب رسول خدا کے لیے آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی ماں نے دودھ پلایا تھا، کیسے ممکن ہے کہ فخر موسیٰ کو کوئی غیر مادر دودھ پلا دے؟ تو بات یہ ہے، بات یہ خدا کی سنتوں کو سمجھنا چاہیے۔ مثال دوں، چھوڑ دوں؟ مثال یہ ہے کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ نہ جلایا ابراہیم کو اور جلا دی موسیٰ کی زبان، تو یہ دونوں نبی کے معصوم صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تمہید بنا رہا ہوں، اصل جواب سے پہلے تمہید ہے صرف یہ کہ آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ کو کیا پتا کون آیا اس کے اندر، ابراہیم آئے ہیں یا موسیٰ آئے ہیں؟ موسیٰ نے آگ رکھی دہن میں تو زبان جل گئی، یہ پورے کے پورے آگ میں گئے، بال بھی نہ جلا۔ اب خیر روایت تو کہتی ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ کے صلب میں نور علی نہ تھا، حضرت موسیٰ کے صلب میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، اسرائیل یعقوب سے، یعقوب اسحاق سے، اور نور مصطفیٰ چلا، نور مرتضیٰ چلا، نور مجتبیٰ چلا، نور فاطمہ چلا، نور حسنین چلا، تو چلا اولاد اسماعیل میں چلا، ابراہیم سے چلا اور وہاں تک چلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام معصوم کا جملہ ہے کہ ابراہیم کے صلب میں نور ہے آل محمد کا۔ البتہ آگے پہنچ کر انہی کی نسل میں جب موسیٰ آئے تو موسیٰ الگ ہو گئے، اولاد اسماعیل الگ ہو گئی۔ لیکن بات یہ کہ جو خدا جس طرح بچانا چاہے، کہیں آگ بجھا کر بچایا، کہیں زبان جلا کر بچایا، کیونکہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم مت گھبراؤ، اسے تابوت میں ڈال دو، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا، اگر کوئی وعدہ محمد کی ماں سے کیا ہوتا، بات بڑی آسان سی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا پروردگار نے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بڑا صدمہ تھا، بہت پریشان تھی، بس ایک جملہ سنیں کہ جتنی اہمیت ہے مادر موسیٰ کی، اس سے 1000 گنا کیا، لاکھ گنا کیا، بس جتنا موسیٰ اور فخر موسیٰ میں فرق ہے، اتنا مادر موسیٰ اور مادر محمد میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیر مادر کی کمی تھی، اس لیے جناب آمنہ، لیکن حلیمہ سعدیہ کی خدمت گزاری اپنے مقام پر، اور شاید اس کو میں مزید طول نہ دے سکوں اس جملے کو، ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں۔ جناب شہر بانو کا انتقال 10 دن میں ہو گیا، چوتھے امام کی پیدائش آمد ظہور کے بعد 10 دن میں مکمل، اور اس کے بعد اب آپ کی خدمت کس نے کی، رضاعت کس نے کی، دودھ کون پلاتا رہا؟ تو بات یہ ہے کہ جب خدا اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے، یاد رکھیں اگر ابو طالب کی گود میں بھیجا ہے تو انہیں اس قابل سمجھا تھا تو بھیجا،
اگر حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا ہے اصل حال اصل احوال تو امام زمانہ کی آمد کے بعد ممکن ہوگا. تاریخ بتا رہی ہے حلیمہ سعدیہ. لیکن حلیمہ سعدیہ پہ جو سلام ہو تو اپنے مقام پر آمنہ پہ لاکھوں سلام ہیں. اس کے شکم مبارک میں خدا کا نور پرورش پاتا رہا. اسے رسول ماں کہہ کر بلاتے رہے. اور جب مکے سے مدینے پہنچے ہیں صرف آپ کے وہ دعا کے جملے اور جناب آمنہ کی اپنی خصوصیت کے ساتھ عقائد کا اظہار. جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ چونکہ آپ کا ننیحال رسول خدا کا ننیحال جناب آمنہ کا میکہ مدینے میں ہے. ٹھیک. بنو عدی بن نجار قبیلہ اور وہاں آپ جاتی ہیں اور جب رسول کو لکھے پہنچی ہیں رسول 5 یا 6 سال کے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہودی بڑے آباد تھے مدینے میں. ایک یہودی نے پیغمبر کو دیکھا قریب آیا پوچھا من اسمک یا غلام بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اسمی احمد میرا نام احمد ہے. اچھا قریب آیا وہ نام پوچھا آنکھیں دیکھیں چہرے کو دیکھا گھوم کر پیچھے آ گیا. کیا غلام ذرا سا اپنی اس ابا کو اس لباس کو اوپر اٹھا. جب اس نے نبوت کی مہر کو دیکھا تو کہتا تھا ہاذہ نبی الامہ یہ ہے نبی اس امت کا. اور یہ جناب آمنہ کے سامنے کا واقعہ ہے. آمنہ پس پردہ ہیں. یہ بات ہو رہی ہے بچے کے ساتھ باہر. اور وہ گیا اور جا کر اپنے تمام یہودیوں کو بتا رہا ہے سنا رہا ہے کہ دیکھو ایک بچہ مدینے میں آیا ہے. اس نے پوری علامت نبی والی ہیں پوری. جناب آمنہ نے اس سے پہلے کہ بات مزید پھیلتی اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے اعتبار سے وہاں سے سفر شروع کر دیا. مدینہ چھوڑ دیا. سنت ابو طالب پر عمل کیا. مدینہ چھوڑ دیا. وہ شام چھوڑ کر آئے تھے چھوڑ دیا مدینہ. مدینے کے باہر اور مکے سے درمیان میں ایک بہت معروف علاقہ اب ہو گیا ابوا جہاں ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابوا کیونکہ جناب حمیدہ یا حمیدہ خاتون حمیدہ مصفات خاتون جو امام کی والدہ ہیں وہ چھٹے امام کی اہلیہ ہیں وہ اس حالت میں حج پر گئی تھیں اور حج سے واپس لوٹ رہی تھیں اور حج کے بعد اتنا دیر قیام کیا مکہ المکرمہ میں کہ ذی الحج ختم ہوا محرم ختم ہوا اور محرم کے اینڈ میں امام نکلے وہاں سے. تو سفر کی 7 تاریخ ابوا پہنچ کر اس مقام پر امام کی آمد ہوئی. ابوا یہ ابوا جناب آمنہ کا وہاں پر جب قافلہ پہنچا جو آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے تو بیمار پڑ گئیں. راوی کون ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ حافظ ابو نعیم. کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ. اس میں لکھتے ہیں اسما بنت رحم نامی خاتون کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ گئی تھیں تو ساتھ میں ام ایمن برکہ حبشیہ بھی تھی اور جب واپس ابوا پہنچی ہیں تو اب اپنے بچے کو سرہانے کھڑا ہوا پایا. بیمار ہو گئی ہیں لیٹی ہوئی ہیں اور 5 سال کا یا 6 سال کا شہزادہ انبیاء کا سردار اپنی ماں کے سرہانے کھڑا ہوا ہے. ماں کا وقت آخر ہے اور رسول اپنی ماں کو ملاحظہ کر رہے. فرماتی ہیں ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الى الانام فاللہ انہاک عن الاسنام وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ. یہ 4 جملے جناب آمنہ کے. فرماتی ہیں کہ بے شک وہ صحیح ہے جو میں نے دیکھا ہے خواب میں. انا بے شک صحیح ہے صحا ما ابصرت فی المنام جو میں نے دیکھا ہے خواب میں
کیا دیکھا ہے؟ انت مبعوث الی الانام، کہ تو لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ 5 سال کے سن میں، رسول ابھی 5 سال کے ہیں اور بعثت میں ابھی 35 سال باقی ہیں۔ بعثت کے اعلان میں 35 سال باقی ہیں۔ اعلان بعثت سے 35 سال پہلے جو محمد کی بعثت کا کلمہ سنائے اسے آمنہ کہتے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان نصح ما ابصرت فی الانام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور جو خواب میں دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ انت مبعوث، کہ تو بعثت کا اعلان کر رہا ہے فی الانام، لوگوں کے لیے۔ اب وہ جناب ابراہیم کی دعا کا انداز لیے ہوئے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 آپ سن چکے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ان نعبد الاسنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کے جراثیم سے پاک اور پاکیزہ قرار دے۔ وہ جملہ آپ نے استعمال کیا، فاللہ انہاک عن الاسنام، پروردگار تجھے روک کر رکھے بیٹا بت پرستی سے۔ بس اس جملے کو پہچانے، اگر ماں خود بت پرست ہوتی تو بیٹے کو کیسے دعا دیتی کہ تو بت پرستی سے بچا رہے۔ ارے ہر ماں چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے مذہب پر چلائے۔ دلیل ہے، شاید ابا تو شاید پھر بھی گھر میں ٹائم نہ دیتے ہوں۔ کس نے سکھایا؟ اللہ ایک، پنجتن 5 امام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہ اپنی اولاد کو اپنے مذہب پر چلائے۔ فاللہ انہاک، اللہ تجھے روک کے رکھے، عن الاسنام، بت پرستی سے، وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ، بیٹا قوم کے ساتھ مت چلنا، وَأَلَّا تُوَالِيهَا، ان کے ساتھ مت چلنا۔ یا وہ وصیت یا دعا جو شہزادی کونین نے اپنے بیٹے امام حسن کو دی ہے، کیا دعا ہے؟ اشبع اباک یا حسن وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ وَعْبُدْ إِلَٰهًا ظَلْمِنًا وَلَا تُوَالِي عَنِ الْأَحَنِ، بیٹا حسن تم اپنے باپ کی شبیہ بنو، بیٹا حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول دو، بیٹا اس خدا کی بندگی کرو جو صاحب منت و احسان ہے، اور کبھی کسی باطل کا ساتھ نہ دینا۔ وہی جملہ ہے وہ اللہ توالیہا مال اقوام، جو فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کو دے رہی تھیں، وہ فاطمہ سے پہلے فاطمہ کی دادی فاطمہ کے بابا کو دے رہی تھیں۔ وہ 4 جملے دعا کے، پھر فرماتی ہیں، اب سنیں عقیدہ کیا ہے۔ اتفاق سے آج وہ تلقین پڑھنے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے اپنے شہر میں، تو یہاں ہم تھے موجود، تو مرحوم مشتاق حسین تلقین پڑھنی، اور وہ تلقین جو خود جناب آمنہ بنت وہب نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے، فرماتی کل حی میت، ہر زندہ جو ہے اس کو موت آنی ہے، وہ کل جدید بال، اور ہر جدید کو پرانا ہو جانا ہے۔ پہچانے عقیدہ آمنہ بنت وہب، ہر زندہ کو موت آنی ہے، ہر جدید کو پرانا ہو جانا ہے، وہ کل کبیر یفنا، اور ہر بڑے کو ایک نہ ایک دن تو فنا ہو جانا ہے۔ وہ انا میتتن، بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، انا میتتن، وہ ذکری باق، بیٹا میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ وَوَلِدْتُ طَهْرًا، بیٹا یہ میری موت ہے، اور سن میری پیدائش، وَلِدْتُ طَهْرًا، جب میں پیدا ہوئی تو مجھے خدا نے طہارت کے ساتھ پیدا کیا تھا۔
اللہ اکبر. جناب آمنہ بنت وہب کے ان کلمات کے ساتھ واقعاً 5 یا 6 سال کا سن ہے اور ماں کی آنکھیں بند ہونے لگی. خدا کسی کو کم سنی کے ایام میں ماں کی موت نہ دکھائے. آپ نے کتنی بار روایات سنی ہیں مختلف حوالوں سے، کبھی رسول خدا کی ماں کی موت کو پڑھا ہے؟ 6 سال کا شہزادہ ہے، 5 سال کا ہے، باپ پہلے انتقال کر چکا ہے، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، چچا کے پاس رہتا ہے اور اب ماں ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے. تو یقیناً اللہ کے رسول نے اپنی ماں سے اظہار محبت کیا ہوگا. اس میں کوئی تاریخ اور روایت کی بات نہیں، یہ تو فطرت کی بات ہے کہ ماں اور اولاد کے درمیان محبت تو خدا نے سب میں رکھی ہے. میں انسان کی بات کیا کہوں. اور پھر محسن انسانیت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے رخسار کو ماں کے رخسار پر رکھا ہوگا اور روتے ہوں گے اماں کو یاد کرتے ہوئے. البتہ مجھے ایک اور بیٹا بھی یاد آ رہا ہے. شہداء کربلا کا آج 10واں ہے نا. تو رونے والوں، جب کسی مرحوم کا 10واں ہوتا ہے نا تو اس کے گھر جا کر پرسہ اور تعزیت پیش کی جاتی ہے. آؤ چلو آج عزا خانے میں بیٹھ کر شہداء کربلا کا 10واں مناتے ہوئے سیدہ کو بھرے گھر کا پرسہ پیش کریں. کون سیدہ، کون حسین، کون سا بھرا گھر. رونے والوں، تاریخ بتاتی کہ اتنی محبت تھی اس بیٹے کا پرسہ، اس کا 10واں ہے، اتنی محبت تھی ماں سے کہ جب شکم مادر میں قیام پذیر ہوئے تو سیدہ نے تو کھانا پینا ہی کم کر دیا اور دیر تک مصلی عبادت پر بیٹھا کرتی تھیں. ہائے، یہ شہزادہ ماں سے باتیں کیا کرتا تھا. خدا معلوم ایک دن کیا انداز اختیار کیا کہ فجر کی نماز کے بعد ماں سے باتیں کرتے کرتے شکم مادر میں حسین کو کربلا یاد آ گئی. شکم مادر میں حسین کو کربلا یاد آ گئی. فرمایا السلام علیکی یا امہ ہو انا ولدک العطشان. اماں اس بیٹے کا سلام لے لیجئے کہ جو بہت پیاسا ہے، عطشان، بہت پیاسا ہے. رونے والوں، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان ہے. کسی ماں کے لیے یہ جملہ قیامت سے کم نہیں، اس کا بیٹا پیاسا ہے. کبھی پلٹ کے دیکھنا مکے کی تاریخ کو کہ ماں نے دیکھا تھا اپنے پیاسے بیٹے کو تو دوڑنا شروع کیا تھا نا. کسی ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کہے کہ اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں. سلام کر رہے تھے، سیدہ کی چیخیں بلند ہوئی ہیں، اتنا روئی ہیں کہ ام ایمن قریب آگے، شہزادی خیریت تو ہے؟ فرمایا ام ایمن یہ بچہ روز تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، آج مجھ سے کہتا ہے کہ اماں پیاسے بیٹے کا سلام لے لے. ام ایمن کہتی ہیں شہزادی چلیں رسول خدا کی خدمت میں چلیں، چل کے ان کو بیان کر دیتے. فرمایا میں اپنے بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتی اور انتظار کرتے ہیں. ظہرین کی نماز کا وقت بھی آ گیا. ابھی صبح کی نماز کے بعد جو سلام کیا تھا اس کے آنسو خشک نہ ہونے پائے تھے کہ ظہرین کی نماز کا وقت آیا. سیدہ مصلی عبادت پر آئی ہیں، خدا سے راز و نیاز کے بعد اب بچے نے بات شروع کی. پھر کہا اماں السلام علیکم یا امہ انا والدک العریان. اماں جلتی ہوئی زمین کربلا، تپتی ہوئی زمین کربلا، ریت کے ذرات، اماں تیرا بیٹا عریاں پڑا ہوا ہے. رونے والوں، کیا کربلا امام کو یاد آئی ہے؟ شکم مادر ماں کو سلام کر رہے ہیں. سیدہ کی چیخیں بلند ہے، رو رہی ہیں، اتنا با آواز بلند روئی ہیں کہ ام ایمن پھر قریب آ گئیں. شہزادی اب کیا ہوا ہے؟
کہتی ہیں شہزادی ام ایمن سے کہ یہ ایک مجھ سے بچہ کہتا ہے کہ اماں اوریا بیٹے کا سلام قبول کر لے. شہزادی اب تو چلیے رسول خدا کی بارگاہ میں. فرمایا نہیں ام ایمن، میں اپنے بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتی، میں اکیلی رو لوں گی، اپنے بابا کو نہ سناؤں گی. یہاں تک کہ پھر مغربین کی نماز کا وقت آیا. رونے والوں کیا قیامت کا منظر تھا جبکہ سارا دن روتے روتے سیدہ کو ہو گیا. فجر کے وقت سنا حسین پیاسا ہے، ظہرین کے وقت سنا حسین کا لباس نوچا گیا ہے، مغربین کی نماز کا وقت آ گیا، مسلح عبادت پر آئی ہیں، خدا سے راز و نیاز کر چکی ہیں. بچے نے باتیں کرنا شروع کی ماں سے، باتیں کرتے کرتے پھر سلام کیا. السلام علیکم یا امہ انا ولدک السحقان. اماں اس کا سلام لے جس کی پسلیوں پہ گھوڑے چلا دیے گئے. اماں اس کا سلام لے جس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے. رونے والوں اب جو سیدہ روئی ہیں، اب جو روئی ہیں تو پھر آپ چپ نہیں ہوئی ہیں. ام ایمن قریب آئی ہیں اور شہزادی سے پوچھتی بھی ہیں کہ اب کیا ہوا شہزادی بیان فرمائیے، اب کیوں رو رہی ہیں. فرمایا مجھ سے سوال نہ کر، اب میری ہمت ختم ہو گئی، اب میری ہمت ختم ہو گئی، مجھے میرے بابا کے پاس لے کر چل. شہزادی کا بازو تھاما، خدمت رسالت محمد میں لے کر آئی ہے. رسول نے بیٹی کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، صبح سے روئی ہے نا. رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا. ارے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. بیٹی صبح سے روتی رہی ہو، فاطمہ تجھے کس نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اگر سیدہ گھر میں روئے تو آپ گھبرا جائیں. فرمایا بیٹی کس بات نے غمگین کر دیا؟ فرماتی ہیں بابا میرے شکم میں جو بیٹا ہے نا، میرے شکم میں جو مہمان پروردگار ہے، بابا یہ عجیب انداز سلام کر رہا ہے. روز تو باتیں کرتا تھا، آج صبح سے سلام کرتا ہے. کہتا ہے اماں پیاسے کا سلام لے، اماں اوریا بدن کا سلام لے، اماں گھوڑوں سے پامال بدن کا سلام لے. رونے والوں بس جملہ سنو گے، وہ قیامت کا منظر تھا. رسول نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا ہے بیٹی کربلا میں ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ حسین پیاسا ذبح کیا جائے گا. ارے اس کے جسم سے لباس نوچا جائے گا. ارے واہ غربتا، اس کے بعد لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے. رونے والوں سیدہ پوچھتی ہیں بابا اب اس وقت میں آپ تو موجود ہوں گے نا، آپ تو موجود ہوں گے. پر میں بیٹی میں موجود نہ رہوں گا. اچھا بابا ابو الحسن تو ہوں گے نا، علی تو ہوں گے نا. فرمایا بیٹی ابو الحسن بھی نہ ہوں گے. پھر ماں کا دل ہے نا تڑپ کے پوچھا بابا میں تو رہوں گی نا جب یہ زمانہ آئے گا کہ بیٹی تو بھی نہ رہے گی. کہ اچھا بابا پھر مشتبہ تو پاس میں ہوں گے نا. فرمایا بیٹی مشتبہ بھی نہ ہوں گے. اب جناب سیدہ کا دل گھبرا گیا. بابا پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ فرمایا مت گھبرا، خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا. ارے جس کے جوان تیرے بیٹے کے جوانوں کو روئیں گے، جس قوم کی عورتیں تیرے بیٹے کی عورتوں کو روئیں گی. ارے جس کے بچے تیرے بیٹے کے بچوں کو روئیں گے. رونے والوں بس دو جملے سننا. قیامت کا منظر تھا. ہائے سیدہ اپنے بابا سے مصائب حسین سن رہی تھی، اور جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے نا، رخصت ہوئی ہے نا، امام کا سن کتنا ہے، امام کتنے بڑے ہوں گے. ہائے روتا ہوا شہزادہ باپ کے پاس موجود ہے، رو کر کہتے تھے بابا ماں جواب نہیں دیتی، ماں جواب نہیں دیتی. حسین جب بھی آواز دیا کرتا تو ماں جواب دیتی تھی. جب گھر میں آتا تو بازو پھیلا کے سینے سے لگاتی تھی. بابا ماں جواب نہیں دیتی. حسین غریب ہو گیا، ادھر غریب کہا ادھر بندے کفن ٹوٹ گئے. اور وہی ماں جو کل شکم مادر میں حسین کا سلام سنتی تھی، ہاتھ اٹھا لیے میرے لال غریب نہ کہنا. ارے تجھے تیری ماں بلا
رہی ہے۔ رونے والوں، امام آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ مجھے نہیں پتا ماں بیٹوں میں کیا باتیں ہوئی ہیں، مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کوئی اور بات ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، کربلا کا تذکرہ ضرور آیا ہوگا۔ اماں ابھی سفر کربلا باقی ہے، اماں مجھے چھوڑ کر چلی تو بعید نہیں ماں نے جواب دیا ہو، بیٹا مت گھبرا، جب تو کربلا کو چلے گا پیچھے پیچھے ساتھ اڑاتی ہوئی ماں، ارے کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی زندہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون